تو ماحول یہ ہے کہ اساتذہ کو منتشر کرنے میں پولیس تقریباً کامیاب ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے یہ پرائمری ٹیچرز یہاں پر خیبر پختونخوا کے تمام حصوں سے وہ یہاں پر جمع تھی اسمبلی چوک میں اور نعرہ بازی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے تھے، لیکن جو مین روڈ ہے یونیورسٹی روڈ خیبر روڈ ہے یہ پشاور کا، وہ بند کیا ہوا تھا صبح سے، تو کافی مشکلات تھی، تو پولیس نے آخر کار اس سے پانی پھینک دیا اور آنسو گیس جو ہی پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے پھینکنے کی کوشش کی تو وہاں سے اساتذہ کی طرف سے شدید قسم کے پتھراؤ شروع ہو گیا، تو جس کی وجہ سے انتظامیہ اور پولیس وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، اپنی گاڑیاں بھی لے کے گئے ہیں، اس سے کئی افراد زخمی ہو گئے، میڈیا کے کئی نمائندے زخمی ہو گئے، میڈیا کے گاڑیوں کی بھی۔ تو شاہب آپ کیا بتا رہے ہیں، یہ پتھراؤ اساتذہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اساتذہ کی طرف سے پتھراؤ جب پولیس شیلنگ کر رہے تھے تو اساتذہ جو ہے نا اس کے بدلے میں پتھراؤ کر رہی تھی پولیس پہ، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں تھی کہ پولیس ان کے مقابلے میں کم تھی اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ منتشر کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو بار بار اس کے بعد جو ہے نا پولیس کی مزید نفری پہنچا دی گئی اور اس پہ آنسو گیس پھینکی گئی، ساتھ ہی اس پہ ہوائی فائرنگ کی گئی، تحاشا فائرنگ پشاور شہر کے بیچ میں ایسے فائرنگ کے جیسے میدانی جنگ وہ کا منظر پیش کر رہا تھا، اور اس میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں کیونکہ یہ پتھراؤ کی وجہ سے زیادہ تر یہ ہمارے جو ڈی سی این جی گاڑیاں ہیں ان کے ڈرائیورز اور ان کے نمائندے جو ہے نا زخمی ہو گئے ہیں پتھر لگنے سے، لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ تھوڑی سی پرامن ہو گئے ہیں کیونکہ لیکن شہاب یہاں پہ کچھ تھوڑا سا کنفیوژن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ گفتگو کر رہے تھے کہ مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات کے درمیان یہ سب چیزیں ہو گئی، دھکم پیل ہو گئی، جس کی وجہ سے اساتذہ نے جو پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد واٹر کینن سے جو ہے وہ پانی بھی پھینکا گیا، پھر اس کے بعد شیلنگ بھی کی گئی ان کے اوپر۔ جی بالکل، وہاں سے وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اساتذہ اعلانات بھی کر رہے تھے کہ ہمارے نمائندے وہاں پر مذاکرات کر رہے ہیں، اور جب اس مذاکرات کا کوئی نتیجہ سامنے آئے لیکن اس وقت تک ہم یہیں سے نہیں ہلیں گے، ہم یہاں روڈ جو ہے نا بند کر کے یہاں پر دھرنا دیں گے، چاہے ہمیں 2 دن لگے 3 دن لگے، لیکن ہم مطالبات کے بنوانے تک یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ تو مطالبات ہے کیا شہاب اساتذہ کے؟ یہ پرائمری ٹیچرز کے جو مین مطالبات ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اسکیل 12 سے اسکیل 15 دیا جائے، اور ساتھ ہی ان کو جو سہولیات ہیں وہ دیے جائیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو کوالیفیکیشن ہے پرائمری ٹیچرز کا وہ تو حکومت نے بڑھا دیا ہے، ایف ایس سی سے وہ بی ایس سی کر دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ابھی جو اساتذہ ہے اس میں پی ایچ ڈی بھی ہے، ماسٹرز بھی ہے، تو ان کے کوالیفیکیشن کے لحاظ سے ان کو یہ اسکیل اپڈیٹ کیا جائے، ساتھ ہی ہیڈ ماسٹرز کی اسکیل ہے وہ بھی اپڈیٹ کیا جائے، تو ان کے جو مین مطالبات ہیں وہ یہی ہیں، اور اس کے لیے وہ یہاں پر موجود ہے، لیکن ابھی تک حالات جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پولیس والی بھی موجود ہے اور وہ بھی کہیں آس پاس تو منتشر ہو گئے، لیکن جو خیبر روڈ ہے وہ ابھی تک بند ہے اور پولیس کی بھی باری نفری یہاں پر موجود ہے، تو حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ عادل صاحب آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کیا کوئی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے پولیس کی جانب سے؟ نہیں جی، گرفتاری بالکل ابھی تک نہیں لائی گئی، کیونکہ پولیس گرفتار کر نہیں سکتی، کیونکہ وہاں پر جب پولیس والے صرف شیلنگ کر سکتے ہیں، وہ جب لاٹھی چارج کر دیتے تو پھر جو ہے نا ممکن تھا کہ کسی کو گرفتار کر لیتے، لیکن پولیس والے ان کے قریب جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ جو ہے نا شدید قسم کے پتھراؤ کر رہے تھے، پتہ نہیں کہ یہ پتھر ان کے ساتھ پہلے سے موجود تھے، یہاں پر تو اتنے اسمبلی چوک میں پتھر نہیں ہوتے، لیکن وہ اسی طرح لگتا ہے کہ وہ ساتھ لے کے آئے تھے، کیونکہ پہلے شل پھینکنے کے ساتھ انہوں نے شدید قسم کے پتھراؤ شروع کیا، اور جس کی وجہ سے ہمارے میڈیا کے گاڑیوں کی شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ جی ٹھیک ہے شہاب، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ بیورو چیف پشاور فرزانہ علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فرزانہ بتائیے گا یہ کیا ہو رہا ہے پشاور میں، اور یہ احتجاج ہو کس جگہ پر رہا ہے؟ بالکل، یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے چوک ہے جو کہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے، یہاں پر
یہ احتجاج ہوا ہے سوری پل کا اس کو علاقہ کہتے ہیں. یہ نیچے ایک راؤنڈ کا بنا ہوا ہے اور یہیں پر اکثر اگر آپ نے دیکھا ہو تو احتجاج کرنے والے جو مختلف لوگوں کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر احتجاج کرتے ہیں. یہاں پر نیچے پل کے نیچے چونکہ بیٹھنے کی بھی جگہ ہے اور راؤنڈ کا ایریا ہے تو یہاں پر ان کے دھرنے ورنے بھی ہوتے ہیں. اگرچہ کئی بار حکومت کی طرف سے ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 بھی لگائی کہ یہاں پر دھرنے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ خیبر روڈ کو آنے والا یہ راستہ جب بلاک ہوتا ہے اور اس کو بند کیا جاتا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر تو اس سے پورے شہر کے ٹریفک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جو مین مطالبات ہیں پروٹیسٹ کی صورت میں صوبائی اسمبلی کے سامنے اپنے نمائندوں کے سامنے پیش کرے اور اس جگہ کا وہ انتخاب کرتے ہیں. اور آج بھی یہی ہوا کہ آل ٹیچر ایسوسی ایشن نے جب پرائمری ٹیچر ایسوسی ایشن نے اس جگہ کا انتخاب کیا وہ پہنچے. 2-3 دن سے وہ اپنی کمپین چلا رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ ابتدائی طور پر جو لڑکوں کے پرائمری اسکول ہیں وہ بند کریں گے اور وہ سارے ٹیچر جو ہیں اپنی پریزنس ادھر اسمبلی کے سامنے پورے صوبے سے پیش ہوں گے اور اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گے. اگر یہ مطالبات وقتاً فوقتاً حکومت کو پیش بھی کرتے رہے ہیں جن کا ذکر شہاب نے آپ کے سامنے بھی کر دیا. تو یہ ایک سچویشن تھی جو صبح سے بن رہی تھی. مختلف جگہوں سے وہ ٹولیاں اکٹھی ہوئی ہیں اور بلاخر دوپہر کے وقت وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اصل کی اگر آپ نے دیکھا ہو کیونکہ اس وقت ظاہر ہے میڈیا پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو انہوں نے نماز بھی یہاں پر ادا کی اور کافی گھنٹوں سے وہ یہاں پہ موجود ہے. پھر بلاخر ایک وقت یہ آیا کہ جو مذاکرات جو تھے وہ ناکام ہو گئے جس کے بعد مذاکرات ہوئے کس سے فرزانہ؟ یہ مذاکرات محکمہ تعلیم سے یقیناً ہوئے ہیں لیکن پروٹیسٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ سے ہو رہے تھے کہ بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے. لیکن بہرحال جب مطالبات ان کے پورے نہیں ہوئے اور صوبائی حکومت کے جو ڈی او کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ان میں ایک تلخی پیدا ہو گئی اور صوبائی وزیر تعلیم کی طرف سے بھی ان کو کچھ ایسے ریمارکس شاید دیے گئے جس کی وجہ سے وہ ایک ٹینشن کی صورتحال بن گئی. اس کے بعد یہ ٹینشن جو ہے ہمیں یہاں روڈ پر بھی دکھائی دی. پہلے شیلنگ ہوئی واٹر کینن سے پہلے ان کو منتشر کرنے کی مظاہرین کو کوشش کی گئی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مظاہرین کی تعداد درجنوں میں نہیں بلکہ سینکڑوں میں ہے کیونکہ یہ پختونخوا کے تمام اضلاع سے اپنی نمائندگی جو ہے یہاں پہ وہ آئے ہوئے تو خواتین اساتذہ بھی ہیں فرزانہ کیونکہ آنسو گیس کی شیلنگ نہیں. ابتدائی طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کل سے جو ہمیں بتایا گیا تھا اور آج بھی جو چیز سامنے آئی ہے ابتدائی طور پر یہ تھا کہ جو میل پرائمری اسکول ہیں ان کے ٹیچر جہاں آئیں گے اور وہ کلاسز کا آف کریں گے اور بائیکاٹ کریں گے اور پرائمری جو فیمیل اسکول ہیں وہ آج کھلے رہے اور انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ وہ وہاں پر جب ہم یہاں پر دھرنا دے رہے ہوں گے تو خواتین اسکولوں میں یا فیمیل اسکولوں میں پرائمری اسکولوں میں قرآن خوانی کی جائے گی اور دعا کی جائے گی تاکہ یہ جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. یہ کہنا تھا آل ٹیچر ایسوسی ایشن کا. ٹھیک ہے فرزانہ آپ ساتھ ہی رہیے گا. شہاب الدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شہاب بتائیے گا اس وقت ایگزیکٹلی وہاں پر سچویشن ہے کیا اور تعداد ہے کتنی اس وقت وہاں پر اساتذہ کی؟ اساتذہ تو اس وقت منتشر کیے جا چکے ہیں کیونکہ یہ آس پاس شہر کی گلیوں میں وہ جا چکے ہیں. ابھی معلوم نہیں کہ کہاں پر وہ چلے گئے لیکن پولیس والے جگہ جگہ پر موجود تھے. ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مین روڈ کو بھی کھول دیا جائے لیکن ابھی تک آنسو گیس کا وہ اثر وہ یہاں پر موجود ہے. چوک میں تو لوگوں کو خاصا دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ لوگ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے کیونکہ یہ جیسی ہی شیلنگ اس پر شروع کی گئی تو ان کا انتظامیہ کا یہی خیال تھا کہ وہ واٹر کینن کے ذریعے اس کو کوشش کریں گے کہ ان کو منتشر کرے. اگر وہ اس سے نہ ہو سکا تو پھر شیلنگ تو وہی انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی لیکن وہ بالکل ہٹ ہی نہیں رہے تھے کیونکہ اس پہ جب شیلنگ بھی کی گئی تو اس وقت بھی وہ وہاں پر موجود تھے اور وہیں پہ انہوں نے ایسا پتھراؤ شروع کیا کہ پھر کوئی بھی وہاں چوک میں صرف اساتذہ ہی رہ گئے اور باقی سارے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب. ٹھیک ہے. پشاور میں اساتذہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی. بھگدڑ مچنے سے کئی افراد زخمی بھی ہو گئے. ہمارے ساتھ موجود تھے نمائندہ
शहाबुद्दीन और फरजाना अली, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।